سب سے پہلے تو ہم اور اکثر لوگ آپ کو سوشل میڈیا کے واسطے سے جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے ہمیں آپ کے کنٹینٹ کا پتہ چلا، آپ کی علمی قابلیت کا پتہ چلا۔ تو آپ سوشل میڈیا پر آنے سے پہلے بھی پبلکلی یہ کام کرتے تھے یا پھر سوشل میڈیا پر آنے کے بعد ہی اس کام کی شروعات ہوئی؟ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں ادیان باطلہ کے خلاف، آپ کی ایک پوری ٹیم ہے یا اکیلے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ چلے تو تھے ہم اکیلے ہی، جی لیکن پھر اس کے بعد یہی ہوا کہ بھئی کارواں بنتا گیا۔ جی کچھ لوگ جو ہم خیال تھے اور یعنی ان کا نصب العین بھی یہی تھا، جی تو وہ لوگ بھی ساتھ میں مل گئے اور ماشاءاللہ ایک ٹیم بن گئی ہے۔ نہیں، اصل میں یہ کام شروع ہوا ہے سوشل میڈیا پر ہی، اور یہ الگ بات ہے کہ میں سوشل میڈیا پر اس وقت سے ہوں کہ جس وقت بالکل سوشل میڈیا کا آغاز ہوا تھا۔ یعنی سمجھ لیں کہ 2007 یا 8 سے میں سوشل میڈیا پر آیا ہوں، فیس بک وغیرہ پر، اور اس زمانے میں اور بھی دوسرے پلیٹ فارمز ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ یہ بات غالباً 2002 یا 3 کی ہوگی۔ جی اس زمانے میں چیٹ گروپس ہوا کرتے تھے یاہو کے، یاہو جو مشہور پلیٹ فارم ہے، تو وہ اس زمانے کا سوشل میڈیا تھا۔ جی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت میں ایک چیٹ گروپ میں تھا جس کا ٹائٹل تھا اسلام۔ اس میں آ کے کوئی بھی کسی سے بھی بحث کر سکتا تھا، وہ سب ٹائپنگ میں ہوتا تھا۔ تو میری گفتگو ایک مرتبہ 9/11 کے حوالے سے ایک انگریز سے ہوئی کہ جو مسلمانوں کو یہ بلیم کر رہا تھا کہ وہ 9/11 کے ذمہ دار ہیں۔ تو وہاں وہ سمجھ لیجئے وہ پہلی گفتگو ہے جی جس میں میرے سامنے یہ تھا کہ میں مسلمانوں کے کیس کو ڈیفینڈ کروں۔ اور اس زمانے میں کتاب بھی لکھ رہا تھا، 2003 کی بات ہے کہ میری کتاب گلوبلائزیشن اور اسلام آئی، جس میں نے بڑی تفصیل سے اس موضوع کا جائزہ لیا ہے۔ تو الحمدللہ دلائل بہت تھے، اور مجھے ایسا لگا کہ اس کے پاس سوائے ایموشنل آرگیومنٹ کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں سے آغاز ہوا ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا میں ترقی آتی گئی، نئے نئی چیزیں آتی گئیں، تو ہم ان نئی نئی چیزوں کو اختیار کرتے گئے۔ میرا نظریہ اور میرا ماننا یہ ہے کہ باطل جس راستے سے آئے اسی راستے سے اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، اور وہیں اس کی ناک میں نکیل ڈالنا ضروری ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کو بالکل اس طریقے سے چھوڑ دیں گے تو آپ تو ہٹ جائیں گے، لیکن جو لاکھوں کروڑوں مسلم نوجوان اس وقت سوشل میڈیا پر ہیں، وہ آپ کے ہٹنے کی وجہ سے نہیں ہٹیں گے۔ جی وہ اس کانٹینٹ سے جو باطل اور جو مرتدین اور ملحدین کریٹ کر رہے ہیں، وہ اس سے متاثر ہوں گے۔ تو ہمارا وہاں رہنا اور اس موضوع پر اس جگہ کام کرنا ازحد ضروری ہے۔ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں ادیان باطلہ کے خلاف، آپ کی ایک پوری ٹیم ہے یا اکیلے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ چلے تو تھے ہم اکیلے ہی، جی لیکن پھر اس کے بعد یہی ہوا کہ بھئی کارواں بنتا گیا۔ جی کچھ لوگ جو ہم خیال تھے اور یعنی ان کا نصب العین بھی یہی تھا، تو وہ لوگ بھی ساتھ میں مل گئے اور ماشاءاللہ ایک ٹیم بن گئی ہے۔ یہ کوئی آفیشیل ٹیم نہیں ہے، جی یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی تنظیم کے تحت کام کرتے ہیں، بس یہ ہے کہ کچھ ہم خیال لوگ ہیں تو انہوں نے اپنا ایک ٹیم بنا لی، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم میں پھر مختلف الجہات شخصیات ہیں۔ جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو تاریخ کے اوپر مہارت رکھتے ہیں، ان کا اختصاص تاریخ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماڈرنٹی میں اختصاص رکھتے ہیں، کچھ لوگ علم حدیث میں، کچھ لوگ فقہی معلومات زیادہ رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس الگ الگ فلیور کے اور الگ الگ اختصاص کے ماہرین ہیں، تو پھر مرتدین کا، چونکہ ملحدین اور مرتدین کا اعتراض کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ تاریخ سے بھی ریلیٹ ہو سکتا ہے، وہ حدیث سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، قرآن سے بھی۔ تو اگر آپ کے پاس پوری ٹیم ہے تو پھر ان کا جواب دینے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے۔